تو ماشاءاللہ اتنی بیداری آ گئی، اتنی بیداری آ گئی، جتنے اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں سرکاریں ہیں بوکھلا گئی ہیں کہ ہر جگہ ہماری ہی ٹھکائی کیوں ہو رہی۔ اور بقرا تو ابھی تو یہ آغاز ہے، یہ آغاز ہے۔ تم نے جتنے 3-3 درجن کے القاب لے کر باپ داداؤں کی نسبتیں لے کر اپنے کھانے کمانے کا انتظام کر رہے ہو، سدھر جاؤ، اب بھی وقت ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میں نے قرآن مجید برہان رشید کی جو آیت مبارکہ پڑھی ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے۔ یہ نقطہ میں نے کئی جگہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ساتھیوں کو چننے کے لیے جب صحابہ کا انتخاب کیا تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ جب صحابہ امتحان میں پاس ہو گئے، سکسیس ہو گئے، تو قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 دیکھیے، اللہ نے صحابہ کو پورے 100 نمبر عطا فرمائے، پورے 100 نمبر عطا فرمائے، ایک نمبر بھی کم نہیں دیا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، ایمان لانے میں پہل کرنے والے یعنی حضرات مہاجرین اور ان کا اتباع کرنے والے مدینے کے صحابہ، اور پھر والذین اتبعوہم بإحسان، بعد میں جو ان کے راستے پر ایمان لے کر آئے، قرآن کہہ رہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت سے راضی ہے اور یہ لوگ اللہ سے راضی ہیں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ادے پور والو، تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی اسے کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں حضور علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھا ہو، ان کی صحبت پائی ہو، ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہو، ان سے کسی طرح کا استفادہ کیا ہو، وہ شخص تابعی ہے۔ قرآن کہہ رہا والذین اتبعوہم، مفسرین فرماتے ہیں اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ اللہ ان سب سے راضی ہے تو وہ تابعین تک کی بات ہے۔ اب بتاؤ جب اللہ تعالیٰ ایک اسٹیپ نیچے، ایک سیڑھی نیچے تابعین کی بھی جماعت سے راضی ہے تو ایسا کوئی صحابی ہے جو اللہ کی رضا سے خوشنودی سے چھوٹ گیا ہو؟ نہیں، صحابہ سب کے سب اس کے اندر آ گئے۔ میں آپ کو ایک موٹی مثال دے کر بتاتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے فون کیا، بولے مفتی صاحب میں نے غسل کیا اور نماز پڑھ لی لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے۔ یہ حافظ نفیس سلمہ بیٹھے ہیں، بہت پرانے ہمارے ساتھی، 18-20 سال پرانے، اور یہ واقعہ اسی جگہ جہاں یہ امامت کرتے تھے۔ مجھ سے ایک شخص نے پوچھا حضرت میں نے غسل کر لیا اور نماز پڑھ لی، اب میرا دل مشکوک ہے، میں نے وضو کیا نہیں، نماز ہوئی یا نہیں؟ میں نے اسے بہت آسان مثال دے کر بتایا کہ ایک بات بتاؤ، اگر تمہارا دل چاہ رہا ہے کہ میں کچھ ناشتہ کر لوں، ہلکا پھلکا کھا لوں اور اتفاق سے ڈھیر سارا کھانے کو مل جائے اور تر بتر ہو جاؤ، طبیعت آپ کی سیر ہو جائے، یعنی خوب سارا ٹھوس لو، اس کے بعد ناشتے کی ضرورت رہتی ہے؟ یعنی نیچے والوں کو رہتی ہے؟ کوئی دشمنی ہے بھائی؟ ہاں بولو، ہوں بولو، نہیں بولو، کچھ تو بولو بھائی۔ ہاں، یا تو بہت غور سے سن رہے ہو یا تو کچھ معاملہ دوسرا ہے۔ بہرحال جب شکم سیر ہو کر اس نے کھا لیا تو اب یقیناً اس کے بعد ناشتے کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ اب قرآن نے کہا والذین اتبعوہم، اللہ تابعین کی جماعت سے بھی راضی ہے۔ یہ میں تفسیر بالرائے نہیں کر رہا ہوں، میں نے مدرسے میں 18 سال گھاس نہیں چھیلے ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے، باقاعدہ بتدریج میں نے کورسز کیے ہیں اور قرآن کریم کی مختلف تفاسیر پڑھی ہے۔ علماء متقدمین لکھتے ہیں والذین اتبعوہم کے اندر تابعین کرام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس جماعت سے بھی راضی ہے تو جو اس کے اوپر کی جماعت ہے اس میں سے کوئی چھوٹ سکتا ہے؟ یقیناً اس میں سے کوئی نہیں چھوٹا جن سے اللہ راضی نہ ہو۔ عزیزان گرامی وقار، ایک طرف تو ہم قرآن کریم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہونے کا مجدہ سنا رہا ہے، اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ نے صحابہ کو 100 نمبر دیے بلکہ اللہ نے صحابہ کو ڈگری بھی دے دی کہ یہ ان کی ڈگری ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ پھر فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اس چیز کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ رہیں گے،
ذالک الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے ان کے لیے۔ اب میں قرآن کریم کو دیکھ رہا ہوں جو اللہ کی مقدس کتاب ہے، جناب جبریل کے ذریعے لوح محفوظ سے 23 سال تک بتدریج دھیرے دھیرے سینہ رسالت پر نازل ہوئی، اور سرکار نے 13 کاتبین کو رکھ کر قرآن کریم کو محفوظ کر لیا، جو غیر محرف ہے، غیر مبدل ہے، اور انسان کے خرد برد سے قیامت تک کے لیے اللہ نے اس کتاب کو محفوظ فرما دیا ہے۔ جب اس کتاب میں اللہ نے صحابہ سے راضی ہونے کا مجدہ سنا دیا، اب وہ کون ہے جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں، سنی بھی کہہ رہے ہیں، اور سلاسل سے نسبتیں بھی جوڑ رہے ہیں، ہم قادری ہیں، ہم چشتی ہیں، ہم سہروردی ہیں، ہم نقش بندی ہیں، ہم آل فلاں ہیں، ہمارے باپ یہ تھے، دادا وہ تھے، اور ہمارے باپ دادا سے اتنے بڑے بڑے اماموں نے فیض پایا ہے، اور ہمارے یہاں آ کر مرید ہوئے ہیں۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، لیکن میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، تھے تو وہ تمہارے آبا، تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو۔ وہ تو تمہارے باپ دادا تھے جو بڑے با کمال تھے، لیکن تمہاری کیا حیثیت ہے، تمہاری کیا خدمت ہے، تمہاری کیا اوقات ہے کہ تم اپنے چند چرسی مریدوں میں بیٹھ کر صحابہ کرام کے فیصلے کرو؟ کیا بات ہے؟ پیر صاحب ہوش کے ناخن لو اور اوقات میں رہو۔ جب تک غلامان رضا زندہ ہے منمانی نہیں چلے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لوگ عقیدت اور محبت دیکھ رہے ہیں، سید زادے ہیں، اور سید زادے کی تعظیم تو امام اہل سنت نے سکھائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کا ماشاءاللہ، جزاک اللہ، بارک اللہ۔ ادے پور کی یہی تو بڑی خاص بات ہے، اس کے پہلے 2018 میں آیا تھا، آج بھی میں یاد کرتا ہوں، مجھے اتنا نذرانہ دوران تقریر ملا کہ جتنا کئی تقریروں میں نہیں ملتا۔ خیر میں نذرانوں کا طالب نہیں ہوں، نظر آ جانا کافی ہے۔ اب لوگ کہہ رہے ہیں حضرت وہ سید زادے ہیں، وہ آل فلاں ہیں، ان کے ساتھ اتنی نسبتیں ہیں، وہ جامع ازہر سے پڑھ کر آئے ہیں، اور وہ یہ نسبتیں رکھتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے کیا سیدوں کا احترام نہیں بتایا؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، اعلیٰ حضرت نے صرف سیدوں کا احترام نہیں کیا ہے، سیدوں کی اصلاح بھی کی ہے، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ اعلیٰ حضرت نے اصلاح فرمائی ہے بحیثیت عالم۔ سنو، میں دین کا ٹھیکیدار نہیں ہوں، دین کا دعوے دار نہیں ہوں، شارع نہیں ہوں، دین کا چوکی دار ہوں۔ اگر کوئی چور رخنہ ڈالے گا، دھاندلی کرے گا، دین میں زبردستی کرے گا، بحیثیت چوکی دار میں اسے روکوں گا، اسے ٹوکوں گا۔ ساری عزتیں، ساری ناموس اور سارا وقار ایک جگہ، لیکن بات جب رسول اللہ کے پیاروں کی، ان کے یاروں کی، ان کے جانثاروں کی، ان کے چوکی داروں کی، ان کے وفاداروں کی آئے گی، کلیم حنفی چپ نہیں رہے گا۔ قرآن نے جن کو کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اب وہ کون کتے کا بچہ ہے جس کی اتنی مجال ہو گئی جو رسول اللہ کے صحابہ کے فیصلے اپنی خامخواہوں میں کرے، مزارات پر کرے، اپنے چرسی مریدوں میں کرے، اپنے جلسے میں کرے؟ اتنا بڑا کوئی پیر نہیں ہے جو صحابہ کے فیصلے کرے۔ لوگ کہتے ہیں مولانا دیکھو آج اتنی خانقاہیں امیر معاویہ کے مخالف ہو گئی، آج اتنے بڑے بڑے شیخ الاسلام کہلانے والے امیر معاویہ کے مخالف، اتنی تاریخی کتابوں کے اندر امیر معاویہ کے حوالے سے روایتیں ملتی ہیں، یہ کیا سب جھوٹ ہے؟ میں کہتا ہوں ساری تاریخی روایات جو ایران کے فیکٹری میں رافضی عبداللہ ابن سبا کی حرامی اولادوں نے بنائی ہے، صبح 8 بجے تک میں ادے پور میں ہوں، اگر کسی رافضی نے اپنی ہی ماں کا دودھ پیا ہو، کٹیا کا دودھ نہ پیا ہو، یہ اسٹیج لگا ہے، اگر کہیں چھپ چھپا کے سن رہا ہے آ جائے، موسٹ ویلکم فور ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا۔ لوگ کہہ رہے ہیں مولانا تاریخی روایتیں
میں کہتا ہوں ساری تاریخی روایتیں اور سارے اقوال اور سارے پیروں کی باتیں یہ سب اٹھا کر پانی میں ڈال دو. جب اللہ کی کتاب نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے، کیا اس کے بعد بھی تم تاریخ دیکھو گے؟ تاریخ سے عقیدہ نہیں بنتا ہے، عقیدہ نص قطعی سے بنتا ہے، حدیث متواترہ سے بنتا ہے. پیر صاحب باپ کی فیلڈ پہ راج کر رہے ہو، کبھی مدرسے میں جاتے اور پسینہ بہاتے اور پڑھتے، تب تمہیں معلوم پڑتا علم کیا ہے. ابھی تم سمندر کے سامنے سیپیاں چن رہے ہو، تم نے غوطہ لگا کر اندر سے ہیرے اور جواہرات نہیں نکالے ہیں. اور یہ بقراتی ان کو کرنا جو تم کو جانتا نہ ہو. یہ بڑکا امامہ شریف پہن کر پیچ العلوم نکال کر اور ڈھیر سارے تسبیح کی مالا پہن کر 10 انگلی میں 20 انگوٹھی گھسا کر اور گانجے کا سٹا مارنے کے بعد آنکھیں لال ہوتی ہے، بولے معرفت کا نشہ ہے. ابے اوور ڈوز ہو گیا، اس کو لے جا کے ریہاب سینٹر کے اندر ڈال، یہ خانقاہ میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہے. حرام الدہرو تمہاری اتنی مجال ہو گئی. آؤ امیر معاویہ پہ بات کر لو، وحشی بن حرب پہ بات کر لو، حضرت سفیان پہ بات کرو، طلحہ پہ بات کرو، زبیر پہ بات کرو، اماں عائشہ پہ بات کرو، ہندہ پہ بات کرو. یہ کلیم حنفی غلام تاج الشریعہ صرف تقریر کر کے جانے والوں میں سے نہیں ہے. اگر جانے کے بعد باسی کڑی میں ابال آ گیا، بلا لینا مولانا مصنع صاحب. اللہ کے عزت و جلال کی قسم، میں اپنے ذاتی خرچ پہ آ کر ادے پور کی سرزمین پر رافضیوں اور ان کے ہم پیالہ ہم نوالا ایران کے ریال پر رال ٹپکانے والوں سے مناظرے کے لیے تیار ہوں. کیا بات ہے، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، اللہ سلامت رکھے صاحب. آج میں دیکھ رہا ہوں ایک عجیبی مزاج ہو گیا. جب میں 2018 میں ادے پور آیا تھا، مولائیت نام کا کوئی فتنہ اس شہر میں نہیں تھا. ایک الگ عنوان کے تحت آیا، خطاب کرا، چلا گیا آپ کی دعاؤں کو لے کر. لیکن آج آ رہا ہوں تو یہ شہر بھی اس فتنے سے متاثر. جہاں جائیے یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ لڑکے جن کو محلے کے مسجد کا کلر نہیں پتا، امام صاحب کا نام کیا ہے وہ نہیں معلوم، تنخواہ کیا ہے نہیں معلوم، مسجد میں آنے والوں کی تعداد کیا اس کا کوئی علم نہیں. یہ لونڈے رافضیوں کے مرثیے سن کے، نوحے سن کر، پاکستانی ذاکرین کے بیانات سن کر، اور وہ رلا دینے والا ان کا بیان اسے سن کر، اہل بیت پہ بڑا ظلم ہوا، اہل بیت پہ ظلم ہوا، ہم تو مولائی ہے، مولا علی والے ہیں. ابے بے وقوف، تو مولا علی والا ہو ہی نہیں سکتا ہے. جو مولا علی والا ہوگا، اللہ کے عزت و جلال کی قسم، وہ کبھی شیخین پر نہیں بھوکے گا، صحابہ پہ تبرہ نہیں کرے گا، رفض نہیں کرے گا، تقیہ نہیں کرے گا. مولائی وہ ہوگا جو رسول کے تمام ساتھیوں سے پیار کرے. ابھی میں نے جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے، یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے. بڑا حوالہ دیتے ہیں لوگ امام حاکم کا، مولا کائنات کے کعبہ میں پیدا ہونے پر. وہی امام حاکم کہتے ہیں، امام حاکم نے کہا کہ امام حاکم اور امام نسائی نے کہا کہ معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں. جواب دوں ادے پور والوں، بیداری آپ لوگ اپنے اندر بھی رکھیے. علماء میں تو ماشاءاللہ بہت بیداری ہے، آپ کے اندر بیزاری محسوس ہو رہی ہے. لوگ کہہ رہے ہیں امام نسائی نے کہا امیر معاویہ کے شان میں کوئی صحیح حدیث نہیں. پیر صاحب کبھی نذرانے، شکرانے، بڑی دیگ، چھوٹی دیگ، چادر، گاگر، سندل، بنڈل، اراس، قوالی سے باہر آؤ. وہ مرغی کا بچہ انڈے میں رہتا سمجھتا ٹوٹل کائنات یہی ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے.
फूटने के बाद जब दिखती उसको इतनी बड़ी टोकरी और अपने जैसे चंद चूजे, और फिर टोकरी हटने के बाद 10 बाई 10 का कमरा, और कमरे से निकलकर इतना बड़ा आसमान और जमीन का बिछौना, तब उसको समझ में आता है सितारों के आगे जहां और भी है। पीर साहेब मंगल से पहले वाले सुनो, आप फरमाते हैं अमीर मुआविया के शान में कोई सही हदीस नहीं। इमाम नसई ने कहा बेशक इमाम नसई का कौल हक, लेकिन आप इस्तिलाह हदीस से वाकिफ नहीं है। आप हदीस की बारीकियों से, गहराइयों से, गिराइयों से, इस फन के रुमूज़ो निकात से, अस्मा और रिजाल से, मुहद्दिसीन की इस्तिलाहात से वाकिफ नहीं है। शेखुल हदीस साहब से पूछो इसका मतलब क्या है। हमने न जाने कितनों को शेखुल हदीस बना दिया है। इमाम नसई ने जब कहा मुआविया के हवाले से कोई सही हदीस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हदीस सिरे से है ही नहीं, या जो है वो झूठी है। इल्मुल हदीस में सही के मुकाबिल झूठ नहीं आता है, सही के मुकाबले में हसन भी आता है, हसन ली गैर ही भी आता है, हसन ली जात ही भी आता है, ज़ईफ भी आता है, ज़ईफ भी आता है। अगर कोई हदीसी नहीं तो इमाम तिरमिजी रहिमहुल्लाह ने अपनी किताब सुनने तिरमिजी, जिसको जामे तिरमिजी भी कहते हैं, उसमें मुस्तकिल एक बाब बांधा है अमीर मुआविया के फजीलत का। और मुहद्दिसीने सिहासित्ता, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी, सुनने इब्ने माजा, अबू दाऊद, नसई, ये हदीस की 6 सही किताबें अहलुस सुन्ना के नजदीक, दयाबना के नजदीक, अहलुल हुदाइस के नजदीक, ये तीनों फिरकों के नजदीक कुरान के बाद ये 6 सही किताबें हैं। इन 6 सही किताबों में अमीर मुआविया की 100 से ज्यादा हदीसें रिवायत है। अगर अमीर मुआविया बिदअती होते, अमीर मुआविया फिया बागिया में से होते, अमीर मुआविया खारजी होते, काफिर होते, दोज़खी होते, या सहाबी न होते, अल्लाह के इज्जत व जलाल की कसम मुहद्दिसीन सिहासित्ता इनसे कभी रिवायत को कबूल न करते। मुहद्दिसीन ने इनसे रिवायत को कबूल करके बता दिया अमीर मुआविया मुसलमान है, जन्नती है, सहाबी है, आदिल है, सिका है और तनकीद से बालातर है। मोहब्बत उनकी वाजिब है, कातिबे वही है, रसूलुल्लाह के साले हैं। अजीजाने गिरामी वकार, तो मैंने जो हदीस पढ़ी मुस्तदरके हाकिम की, उदयपुर वालों आज के इस जलसे में ये आज़्म मुसम्मम करके उठो, मरते दम तक अहले सुन्नत के सच्चे मजहब से एक बाल के बराबर भी बगावत नहीं करोगे। खुदा की कसम, जिस राह पे तुम चल रहे हो और जिसके कहने पर चल रहे हो, सोचते हो कयामत के मैदान में ये पीर साहब कहीं से आकर सारे गंजेड़ियों की बख्शिश करवाएंगे। नहीं, इनकी तो ऐसी ठुकाई हो रही होगी। और ये मेरा दावा भी तुम सुन लो, जितने पीर सहाबी पर भौंक कर मर गए उनकी कब्रें खोलो, अल्लाह की कसम उनकी हड्डियां भी सलामत न मिलेंगी। अगर जिस्म सही सलामत मिल गया तो उदयपुर के चौराहे पर कलीम हनफी को जिंदा जलाना, उनके जिस्म भी कब्र में सलामत नहीं मिलेंगे। तुम क्या समझ रहे हो सहाबी पे भौंकना कोई मामूली बात है? और जलीलुल कद्र सहाबी अमीर मुआविया जो कातिबे वही हैं कि जिनकी बहन रसूलुल्लाह के निकाह में है, हुजूर के साले हैं। हुजूर फरमाते हैं, नबी के फरमान पर तो यकीन रखोगे ना। कुरान का फरमान मैंने सुनाया, कुरान कह रहा वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसारी वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान। हुजूर पर ईमान लाने वाले मुहाजिर, अंसार
اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے، ان سب سے اللہ راضی، یہ لوگ اللہ سے راضی، ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا اور بڑی کامیابی ان کے لیے ہے۔ قرآن کے اس فرمان کے بعد حدیث سنو، صحیح حدیث ہے مستدرک حاکم کی، امام حاکم کہتے ہیں صحابی حضرت عویم بن ساعدہ نے کہا عن عویم بن ساعدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی کہتے ہیں حضور نے فرمایا ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ کیوں چنا؟ جب اللہ نے تمام انسانوں کو پیدا فرمایا اولیاء بنانے کے لیے چنا، اغواس، اقطاب، اوتاد، تابعین، تبع تابعین، صحابہ بنانے کے لیے چنا، نبی بنانے کے لیے چنا، اور جب ان نبیوں کے سردار کو بنانے کی بات آئی، ان کے امام کو بنانے کی بات آئی، ان کے اول و آخر اور افضل کو بنانے کی بات آئی، تو میرے آقا فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا۔ ہمارے نبی کس کے چنے ہوئے ہیں؟ اللہ کے۔ رب کے انتخاب میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ بھونکنے والے بھونکتے رہے، ان کی زبانوں پہ کینسر پڑ جائے، اللہ نے اپنے محبوب کو ایسا بنایا، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ آج عقل کا اندھا، شکل کا گندا، دیو کا بندہ، جہنم کا پلندہ کہتا ہے نبی پر وہی اتری، صحابہ نے لکھا لنصف عن کو تنوین سے لکھنا چاہیے، نون سے، نبی کو پتہ نہیں چلا۔ ابے گھامڑو، مدرسے میں جاتے ہو پڑھنے یا گھاس چھیلنے، تمہاری کھوپڑی میں عقل ہے یا گوبر بھرا ہوا ہے؟ بدبختو، ابلیس کی حرامی اولادو، مجھے بتاؤ جسے اللہ نے علم ما کانا وما یکون عطا فرمایا ہو، جو منبر پر بیٹھ کر قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے، اہل جنت کے نام، اہل جہنم کے نام، ان کے باپ داداؤں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام بتا رہا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ صحابی نے غلط لکھا؟ پہلے خود پڑھو، گرامر قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر قرآن کے مطابق نہیں ہے تو گرامر کو بھی نہیں مانا جائے گا۔ تو گرامر کے تابع قرآن کو کر رہا ہے؟ نہیں، گرامر قرآن کے تابع ہے، قرآن گرامر کے تابع نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑا علامہ ہے، علامہ نہیں، یہ علومہ ہے، اور یہ بہت بڑا نہیں، بہت سڑا ہے، بدبودار ہے، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے والا معاملہ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے میرے آقا کو چنا۔ اب حضور فرما رہے ان اللہ عز وجل اختارنی، اللہ نے مجھے چنا۔ اب جب اللہ نے حضور کو چن لیا نبیوں کا سردار بنانے کے لیے، اب باری آئی اس نبی کو کون سے قبیلے میں بھیجنا ہے، کس وقت میں بھیجنا ہے، کون سے خطے میں بھیجنا ہے، کون سے وقت میں بھیجنا ہے، کون سی کتاب دینی ہے، کون سے رشتہ دار بنانے ہیں، کون کون لوگوں کو ساتھی بنانا ہے۔ آج میرا دل دکھتا ہے، ایک لڑکا جس کو خدا کی قسم استنجے کے ڈھیلے لینے نہ آتے ہو، سورۃ الفاتحہ پڑھنی نہ آتی ہو، نماز عید میں دیکھتا ہو بازو والے کو اٹھانا ہے کہ چھوڑنا ہے، وہ لونڈا ٹیٹوا دبا دو تو مر جائے گا۔ یہ کتے کا بچہ کہہ رہا ہے کہ میرے پیر نے فرمایا امیر معاویہ باغی ہے، تیری ماں تجھ پر روئے وہ خبیث، اور تیرا پیر بھی جہنمی کتا ہے جو رسول اللہ کے صحابی پر بھونکتا ہے۔ برا لگ رہا ہو، ہزار بار برا لگے، اور ادے پور والوں کو تو پتہ نہیں میں کیوں برا لگتا ہوں، لگا کرے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا کی قسم انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب رسول اللہ کے پیاروں پر بھونکا جا رہا ہو تو میں تمہاری عزت کا خیال کروں کہ تم آل فلاں ہو اور فلاں سے تمہارا تعلق ہے، تم نے ان کا نبی سے تعلق نہ دیکھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، واختار علی اصحابا، اور میرے لیے صحابہ کو چن لیا۔ اب بتاؤ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب ہے۔
اب اللہ کے چننے میں کوئی کمی رہ گئی کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد ایک پیر صاحب جو ماشاءاللہ ماڈرنزم کے اندر ڈھلے ہوئے اور کئی ساری حضرت کی فوٹو شریف دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ آ کر اپنے مریدوں میں فرما رہے ہیں کہ ہم ان کو بس اتنا مانتے ہیں، ان کو اتنا مانتے ہیں، اور مولا کائنات کو ان سے افضل مانتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت عہد نبوت میں مرتب ہو گئی، مدون ہو گئی، مبوب ہو گئی۔ اب اہل سنت میں کمی زیادتی آپ کے وجود نامسعود سے نہیں ہو سکتی ہے۔ کتابیں ہمارے مذہب حق پر موجود ہیں، ہم اپنے اسلاف سے دین کو سمجھیں گے۔ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا، حضور ایک ایسا زمانہ آئے کہ جب بزرگان دین اٹھ جائیں، اب تو سب جھولا چھاپ ہے، چائنا کا مال ہے، دکھتا بہت اچھا ہے۔ اب معلوم پڑتا ہے کہ جناب جبریل کا قافلہ جا رہا تھا، اسی میں سے حضرت گر کے مسند ارشاد پہ تشریف لائے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا نیچی نگاہیں کر کر بات کرتے ہیں۔ کبھی نماز با جماعت میں بھی پیر صاحب کو دیکھ لیا کرو، مسجد میں تشریف لاتے ہیں کہ نہیں لاتے ہیں، مریدنیوں سے پردہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ ایک مرید نے پوچھ لیا، حضور جب بزرگان دین اٹھ جائیں تو میں کیا کروں؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا سنو، جب سورج ڈوب جاتا ہے تو روشنی کیسے حاصل کی جاتی ہے؟ چراغوں سے۔ تو جب اللہ والے اٹھ جائیں تو ان کی جو لکھی ہوئی کتاب ہے چراغ کی حیثیت سے، اس سے استفادہ کریں۔ تم کیا پیروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں بھیک منگوں سے، اور ان کے پیچھے بھاگ کر تم سمجھ رہے ہو کہ ہماری آخرت بن جائے گی؟ خدا کی قسم، جو رسول اللہ کے پیاروں پر بھونکے وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ معلوم پڑا نبی کا ساتھی کون بنے گا، یہ اللہ نے چنا ہے، یہ کسی عالم نے، کمیٹی نے نہیں چنا ہے۔ اب میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا، صبح نماز فجر میں آپ مسجد میں چلے گئے، امام صاحب آگے کھڑے ہوئے ہیں، امام صاحب رکوع میں ہے، آپ بھی رکوع میں گئے، اچانک آپ کو قرآن یاد آ گیا، قرآن نے کہا فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھو، آپ سجدے میں چلے گئے، آپ نے کیا برا کیا؟ ارے قرآن کا فرمان ہے نیکی میں آگے بڑھو، سجدے میں جانا بری بات ہے؟ نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے امام پر سبقت کرے، اپنے امام سے آگے بڑھے، قیامت میں گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ میں سوچ رہا ہوں یا اللہ، جس امام کو یو پی بہار سے بلا کر امامت پہ رکھا گیا ہو سیلری پر، جو کمیٹی کا انتخاب ہو، اگر اس امام کو رکوع میں کوئی پائے اور سجدے میں چلا جائے، نبی فرماتے ہیں وہ گدھا بنا کر اٹھایا جائے گا۔ جو کمیٹی کا انتخاب ہو اس کی مخالفت سے گدھے بنائے جاؤں گے، اور جسے اللہ نے امت کا امام بنایا ہو، صحابہ کی مقدس جماعت، مجھے بتاؤ صحابہ پہ بھونکنے والا کون؟ کتے کا بچہ۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، امام شہاب الدین خفاجی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں وَمَنْ يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَلِكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ، جو امیر معاویہ پہ طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے، جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے میرے صحابہ کو چنا۔ میں سوچ رہا ہوں یہ بڑے بڑے بزرگوں کی مزارات پر جو چادر چور بیٹھے ہوئے، ان کو اچانک کیا ہو گیا، صحابہ پہ بھونکنے لگے۔ اور صرف بھونک نہیں رہے، ان لونڈوں کو بجائے فکر آخرت کرانے کے، نماز روزہ سکھانے کے، دین پر چلنے کی تلقین کرنے کے، ان کو باقاعدہ حوالے کی پڑیا دے رہے ہیں۔ دیکھو تاریخ میں لکھا فلاں امام نے کہا، اور یہ بھی بندر کی طرح لے کر ناچ رہا ہے۔ وہ چوہے کو ہلدی کی گانٹھ مل گئی اور وہ سوچ رہا ہے کہ پوری کرانہ دکان اسی سے کھول لوں۔ ارے بیٹا اتنے سے تھوڑی کرانہ دکان کھل جائیں گی، اتنے سے ہی کھل جائیں گی۔